عوام اول تو بفریں گے نہیں، اور اگر بفرتے بھی ہیں تو بتا دیجئے کہ ہمارے پاس کون سا ادارہ ہے جو باقی بچا ہے؟ دیکھیں، ادارے جب تباہ ہوتے ہیں اسی وقت عوام بفرا کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ ادارے زندہ ہوں، ادارے فنکشن کر رہے ہوں، ادارے کام کر رہے ہوں تو لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں ان کے خلاف۔ جب تک ادارے کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو انصاف ملتا رہتا ہے، لوگوں کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، لوگوں کو کسی نہ کسی حد تک جسے کہتے ہیں ریلیف ملتی رہتی ہے، تو لوگ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو شاید علم نہیں کہ تاریخ کے اندر ایک اور شخص بھی تھا، اس کا نام تھا روحان۔ یہ روحان جو تھا یہ فرانس کے اس زمانے کے اندر ایک جرنیل تھا، اور پھر اس کے بعد بڑا بنتا بڑا مشیر خاص بن گیا تھا۔ اس شخص نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ لوگوں کو اگر کھانا نہیں ملتا ہے تو پیرس شہر میں اتنی گھاس ہے تو لوگ گھاس کیوں نہیں کھاتے؟ اور جب انقلاب فرانس آیا تھا تو حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے کہ اس شخص کو نیچے اتارا گیا تھا اور اس شخص کے منہ میں گھاس بھری گئی تھی، اور پھر اس کو ایک بڑے سے چھرے کے ساتھ ذبح کر دیا گیا تھا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ کتنی تلخ یادیں ہیں اس فرینچ ریولوشن کی۔ فرانس کی سوسائٹی اور ایران کی سوسائٹی دونوں اتنی ملتی جلتی سوسائٹیز ہیں کہ جس کے اندر کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کبھی انقلاب آئے گا، کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے اتنی مرنجا مرنج قسم کی سوسائٹی، بڑے بڑے ولاز، اس میں کام کرنے والے لوگ اور لیڈی چیٹلز لور والی صورتحال، یہ وہ لوگ تھے۔ ان کے اندر سے ایک زمانے میں والٹیئر جو ہے وہ گفتگو کیا کرتا تھا، ڈرامے لکھا کرتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ اس کے پیچھے انہوں نے وہ انٹیلیجنس کے عہدیدار لگائے ہوئے تھے جنہوں نے والٹیئر کو نکال کے پیٹا تھا۔ ٹھیک، روسو جو تھا وہ وہاں سے لکھا کے اپنی چیزیں جو تھی وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ حالت یہ ہے کہ انہوں نے 20 میل دور، جیسے ہم نے رائیونڈ میں محل بنایا ہوا ہے، جیسے ہم نے وہ اپنا بہت بڑا بلاول ہاؤس بنایا ہوا ہے، جیسے ہم نے اسلام آباد کے اندر اتنی پہاڑی کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس بنایا ہوا ہے، انہوں نے 20 میل دور ایک ورسائی ایک جگہ تھی، وہاں پیلس بنایا ہوا تھا۔ اور وہ پیلس آج بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے بہت بڑی خوبصورت قسم کی محل ہے جس کو سونے کے ساتھ جیسے مڑا ہوا ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ نے اپنی کھڑکی سے دیکھا باہر، تو اس نے کہا کہ یہاں 2-2.5 لاکھ لوگ کہاں سے جمع ہو گئے؟ یہاں تو آبادی 20-25 ہزار لوگ ہیں۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہاں کے اس نے تختہ الٹا ہے، تو حالت ان کی یہ تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ کسی شخص کے ہاتھ نرم ہے تو اس کی گردن اڑا دیتے تھے، کیونکہ اس شخص نے محنت سے کام نہیں کیا۔ کسی شخص کا کالر اگر میلا نہیں ہے، لیکن جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس جگہ کی بات تو سمجھنے کو دل بھی کرتا ہے کہ عوام بفرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ پاکستان کے عوام کا ہم کیا کریں؟ میں اب آتا ہوں۔ دوسری چیز تھی ایران کی صورتحال یہ تھی کہ اپریل 1978 کے اندر شاہ ایران نے جو ملٹری اکیڈمی کے اندر ایک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے، اور میں نے عوام کو اتنا شاندار قسم کی مستقبل دے دیا ہوا ہے کہ زندگی میں کبھی اب سوچ نہیں سکتے انقلاب کے بارے میں۔ 18 ایجنسیز نے صرف 3 دن پہلے، امریکہ کی 18 ایجنسیز میں CIA بھی شامل تھی، انہوں نے رپورٹ جمع کرائی تھی۔ اس کا اوپننگ سینٹنس یہ تھا، "The Iran has not yet ripened to the level of revolution. There is a big middle class in Tehran which cannot even think of revolution." کہ کبھی ایران والے جو ہے سوچ سکتے یہ تو رائپنٹ کی ہو نہیں سکتا۔ اب جس دن وہ تقریر کر رہا تھا اسی دن صرف 500 یا 400 لوگوں کا ایک جلوس نکلا تھا تہران یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ 1 سال بعد جب شاہ اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا تھا تو اس کو سی آف کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایرانی وہ سویلائزیشن ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو اونچا بولنا پسند نہیں کرتے، جہاں کبھی زندگی میں ایک ریولوشن کا تصور نہیں۔ صدیوں سے سارس اعظم سے لے کے دوسروں کے نیچے ہمیشہ لوگوں نے ان پہ غلبہ حاصل کیا۔ ایک زمانہ تھا جب 3000 سال پہلے کبھی ان کی سویلائزیشن تھی، کبھی حکومت کیا کرتے تھے، اس کے بعد سے وہ ختم ہو گئے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی ایک سویلائزیشن ہے، ایسی نہیں ہے۔ ایرانی ایک قوم نہیں تھی، ایران کی جو مدر ٹنگ ہے 47% لوگ ہیں ان کی مادری زبان فارسی ہے، باقی ازبک تھے، باقی تاجک تھے، باقی کرد تھے، باقی بلوچ تھے، باقی اس کے ساتھ ساتھ عرب تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ اکٹھے ہو گئے۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر انقلاب کیوں آتا ہے اور کیسے آتا ہے۔ انقلاب کبھی نہیں ملتا، انقلاب کبھی نعرے کی بنیاد پہ نہیں آیا۔ انقلاب بنیادی طور پر لوگوں کے اپنے اپنے دکھ ہوتے ہیں۔ کسی کو پٹواری نے اس کی زمین قبضہ کی ہوتی ہے، کسی کو SHO نے مارا ہوتا ہے، کسی کی
बेटी को दाखिला नहीं मिला होता, कोई किसी और ने दाखिला नहीं होता है, किसी के बेटे ने खुदकुशी की होती है अनएम्प्लॉयमेंट को, किसी शख्स को खुद जलील और रुस्वा किया जाता है। ये सारे दुख जो है वो लोगों के अंदर उबल रहे होते हैं। ये कहते हैं जब दुख बहुत ज्यादा बन जाते हैं, एक इनकलाब की सूरत हाल तो टिपिंग पॉइंट कहते हैं। तो फिर जब आप लोग निकलते हैं तो लोग ये नहीं देखते कि नारा क्या लग रहा है, नारा निज़ाम मुस्तफ़ा का लग रहा है, नारा कम्युनिज्म का लग रहा है, नारा गो नवाज गो लग रहा है। लोग कहते हैं कि मेरा गुस्सा कहां निकलता है, वो उसको फिर जो सिंबल नजर आता है, खा वो पुलिस का सिपाही हो, खा वो ट्रैफिक का सिग्नल हो, खा वो किसी किस्म की और चीज हो, वो उसको उड़ा के परे मारते हैं। अब आते हैं कि पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि टिपिंग पॉइंट जो है ना पाकिस्तान का, हमेशा कहते हैं कि इनकलाब के बारे में ये ऐसे होता है कि सोसाइटी जैसे ठंडी होती है जी। आप करते क्या हैं, आपको पता होता है कि आप समझते हैं कि लोग आपके खिलाफ बोलेंगे नहीं, आप गुब्बारे में हवा भरते जाते हैं, ऐसा करते हैं हम, लंबा जैसे होता है ना, और एकदम आपके मुंह पे फट पड़ता है। बिल्कुल आतिश फशां की तरह होता है, बिल्कुल लोग उस पर घास उगी होती है, लोग उस पर कुर्सियां रख के बैठे होते हैं, अचानक उसका लावा पिघलता है। इसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। टिपिंग पॉइंट ये कहती है कि गधे के ऊपर आप लाठियां रखते जाते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 2000 रखते हैं, 2001 रखते हैं तो गधा या तो हड़बड़ा के उठता है और सब कुछ तोड़ ताड़ देता है या फिर बैठ जाता है, कुछ ना कुछ नतीजा जरूर होता है। पाकिस्तान के अवाम की वो टिपिंग पॉइंट बहुत नजदीक आने वाला है और मैं समझता हूं कि ये सर 1-2 महीने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक थ्योरी बड़ी कमाल की है, विल्ड रैंड ने दी है। उसने कहा है कि इनकलाब जो था वो इंग्लैंड में पहले आना चाहिए था। क्यों पहले आना चाहिए था? इसलिए आना चाहिए था कि इंग्लैंड के अंदर ज्यादा गुर्बत थी, लोग चमड़ा उबाल बाल के खाते थे। फ्रांस में इंग्लैंड से ज्यादा गुर्बत नहीं थी, लेकिन इसलिए नहीं आया कि इंग्लैंड के लोगों का तमस्खुर उड़ाने वाला कोई मौजूद नहीं था। कोई ये नहीं कहना चाहने वाला था कि इनको रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते, कोई ये नहीं कहने वाला था कि घास। यहां भी एक तमस्खुर उड़ाने वाली सूरत है कि अगर आपको दाल नहीं मिलती। और यह सब यहाँ पर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिन जिन ममालिक का आप तस्करा कर रहे हैं वहां पर कानून की सूरत हाल क्या थी। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से रिमार्क्स दिए हैं वो रिमार्क्स तो अपनी जगह काबिल तहसीन है, लेकिन साथ साथ सवाल ये है कि एक्शन क्यों नहीं आता, एक्शन लेने वाला कोई क्यों नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के काबिल तहसीन रिमार्क्स को काबिल तहसीन नहीं समझता, सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर करना है जी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपनी जुडिशरी को डिलीवर नहीं कर देगा, मैं आज पंजाब की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए आए हैं, मैं उनकी बात को अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने आते ही 30-35 जजेस को अरेस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि यहां पर करप्ट आदमी की जगह नहीं, देखिए उनकी बात कैसे चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर करना है। बुनियादी तौर पर अदालतों का काम यह नहीं होता कि इंसाफ करे, अदालतों का काम ये होता है कि जहां मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, जहां इंसाफ का कत्ल हो रहा है, उसको ठीक करे। सूरत हाल ये है कि सुओ मोटो का लफ्ज डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, अदालत के अंदर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है और जहां 184(3) भी मौजूद है, जहां भी, या तो इसको निकाल के आइन में से बाहर फेंक दो और कहो हमें जरूरत नहीं है, और कहो कि हम खामोश हैं। जैसे सब इस मुल्क के अदारे सोए हुए हैं वैसे हम भी सोए हुए हैं। हम एक बात याद रखिए जी, आप इस आईने पाकिस्तान का आप जो हल्फ उठाया है, उस हर जज ने हल्फ उठाते हुए कहा है कि मैं इस्लाम जो नजरिया पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान की असास है, मैं उसकी सरबुलंदी के लिए काम करता रहूंगा। याद रखिए ये कुर्सी आपको आईने पाकिस्तान ने नहीं दी, मेरे अल्लाह ने दी है, अगर आपको इस्लाम पे यकीन है। और मेरा अल्लाह का रसूल कहता है कि जिसको इस जज की कुर्सी पर बिठा दिया गया, समझो कुंद छुरी से ज़िबा कर दिया गया। आपकी आजमाइश क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आईने पाकिस्तान खोल के आपका हिसाब नहीं लेना। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहना कि जजों का कोड ऑफ कंडक्ट क्या था कि तुमने क्या किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन पूछना है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे इस वक्त तुम्हारे जेर असर ये इख्तियारात मौजूद थे, तुम्हारे जेर असर ये इख्तियारात मौजूद थे, तुम यहां पर सुओ मोटो लेते थे, तुम यहां पर सुओ मोटो लेते थे, तुम कहते थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई है, मेरी इज्जत पामाल हुई है, तुम आ जाओ कटहरे के अंदर। क्या तुमने इस मुल्क के 18 करोड़ लोगों की इज्जत पामाल हो रही थी, क्या तुमने खड़े होकर कहा कि आओ मेरे सामने? नहीं कहा। आज आपको फैसला करना पड़ेगा, वरना याद रखिए इस दुनिया में अदारे भी आए हैं, इस दुनिया में लोग भी आए हैं, ये सब कुछ ऐसे ही और है। ये फरमा दीजिएगा कि हमारे जो सीनियर लीडरान हैं या बड़ी बड़ी शख्सियात, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, जिसमें वजीर खजाना शामिल हैं, वजीर रेलवे शामिल हैं, क्या इन शख्सियात को दालों और आटा और घी इनके भाव तक मालूम होंगे जो आवाम के साथ बीत रही है? नहीं, देखिए, मैं अब ब्यूरोक्रेसी देख ले,
آپ ذرا جیو اور ون دیکھ لیں نا جا کے, میں بھی اس کے اندر رہتا ہوں, آپ کچھ دن تک رہنے کے بعد میں چلا جاؤں گا. اس جیو اور ون کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کے ارد گرد جتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں اور جس طرح کی صورتحال ہے, کبھی ان کو ریڑھی والے کے گزر ہے اس علاقے کے اندر, کسی کھانچے والے کا گزر ہے اس علاقے کے اندر. یہ لوگ جو کہ بنیادی طور پر جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے اتنی بڑی ایسکورٹس چلتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ کبھی لوگوں کے لیے ٹریفک بھی رکتی ہوگی, ان کو پتہ چلتا ہے. اور یہ سب اب بات اگر پاکستانی عوام کی ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی جوانی میں ماشاءاللہ سے ابھی بھی آپ جوان ہیں, آپ نے اپنی نوجوانی میں کبھی دیکھا پاکستانی عوام کو بپھرتے ہوئے جس طرح آپ ریولوشنز بتا رہے ہیں دوسرے ممالک کے؟ میں نے 77 میں دیکھا تھا. 77 کی موومنٹ کو اگرچہ کہ اس کو ہائی جیک کر دیا گیا تھا, لیکن 77 میں جس طرح لوگ نکلے تھے, کچھ کہہ دیں آج بھی کہتے ہیں جی پیرکن پیسہ آیا تھا, فلاں آیا تھا, پبلک کو ایسے نہیں نکالا جاتا کبھی بھی. لوگ جس طریقے سے نکلے تھے, آپ سوچیں کہ قومی اسمبلی کے الیکشنز کا بائیکاٹ ہوا تھا تو اگلی دفعہ جب صوبائی اسمبلی کے الیکشن 3 دن بعد آئے تھے تو پورے الیکشن بوتھ سونے ہو گئے تھے, انسان نظر نہیں آتا تھا کوئی, ایسے ہو گیا تھا, سناٹا چھا گیا تھا. اور ایک اور یاد رکھیے, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لیڈر ملے گا تو انقلاب لے کے آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. پہلے قوم اٹھتی ہوتی ہے. اگر ایرانی قوم صرف 5 سال اور نہ اٹھتی, میں آپ کو شرط دے کے کہہ سکتا ہوں کہ امام خمینی کے نام کو کبھی نہ جانتا. وہ چلے گئے تھے, عراق میں بیٹھے ہوئے تھے, فرانس میں بیٹھے ہوئے تھے, وہیں انتقال کر جاتے, وہیں اپنی ان کی قبر ہوتی. شاید کوئی اینلز کے اندر لکھتا کہ ایک بندہ تھا جو شاہ ایران کے خلاف اٹھا تھا, اس نے جلاوطنی اختیار کی تھی. اس سے زیادہ کوئی نام نہیں ہوتا. پہلے قوم اٹھتی ہے اور اس قوم کے تحفے میں کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے لیڈرشپ. کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کمز آن دی ٹائیڈز آف دی ریولوشن. لیڈرشپ انقلاب کی لہروں پر سوار ہو کر آتی ہے. اگر کسی نے لیڈرشپ کا انتظار کیا تو یہ کبھی نہیں اٹھے گی. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی ننی ننی مٹھیوں سے اس دیوار کو توڑتے رہتے ہیں, آہستہ 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 آہستہ, اور پھر دیوار گر جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ احساس نہیں دلاتے, ہم لوگوں کو یہ بتاتے نہیں کہ تمہاری یہ ننی ننی مٹھیاں جو ہیں یہ دیوار توڑ سکتی ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ان کو کہتے ہیں اس ملک میں لیڈرشپ کوئی نہیں ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تم تبدیلی نہیں لا سکتے ہو. ہم ان کو کہتے ہیں جب تک امریکہ نہیں چاہے گا تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. اور امریکہ نے کہاں کرنا چاہا تو کر لیا. امریکہ نے کرنا چاہا ویتنام میں کر لیا, امریکہ نے کرنا چاہا چلی میں کر لیا, امریکہ نے کرنا چاہا نکراگوا میں کر لیا, امریکہ نے کرنا چاہا برازیل میں کر لیا, امریکہ نے کرنا چاہا برما میں کر لیا. امریکہ نے جہاں کرنا چاہا وہاں نہیں کر لیا. ہاں ایک بات یاد رکھیے, جہاں میرا اللہ نے چاہا کرنا تو وہاں اسی افغانستان سے اس نے روس کو بھگا دیا. یہ سرمایہ اس سے 10 گنا زیادہ سرمایہ اس نے ویتنام میں لگایا تھا, جوتے کھا کے نکلا تھا, یہاں اس نے روس کو بھگا دیا تھا. اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف آپ اپنی طاقت پر اللہ پہ بھروسہ کریں.